اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس مبارک بزرگان ڈھوڈا شریف، بالخصوص صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد احمد قادری قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس با رونق پرفضا موسم میں ہم بیٹھے ہیں۔ جو آیات کریمہ کا ایک جز میں نے پڑھا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے مولا نے خود خطاب فرمایا۔ انبیاء کرام سے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کو باری باری دنیا میں بھیجنا ہے، کسی کو تاج نبوت سے نوازوں گا تو کسی کو تاج رسالت پہناؤں گا، مسند امامت پہ فیض کرتے ہوئے کسی کو کتاب اور کسی کو صحیفہ ہدایت نصیب کروں گا، آپ کو رسالت و نبوت کی شکل میں اپنی اپنی قوم کے لیے ہادی کل بناؤں گا۔ فرمایا یہ وقت گزرتا جائے گا، زمانہ چلتا رہے گا، آخر ایک وقت ایسا آئے گا سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والا، سارے رسولوں کی تصدیق کرنے والا، ساری کتابوں کو حق کہنے والا، ساری کتابوں پہ مہر تصدیق ثبت کرنے والا، آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک سب کی حقیقت کو واضح کرنے والا، آمینہ کا لال جب دنیا میں تشریف لائے گا، فرمایا میں جناب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب انبیاء سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب میرا محبوب تشریف لے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی ہے، جبکہ وہ خالق کل جانتا تھا۔ جب میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا، نہ آدم دنیا پہ ہوگا، نہ موسیٰ دنیا پہ ہوگا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کا دور ہوگا، نہ عیسیٰ روح اللہ کا دور ہوگا، یہ سب چل بسے ہوں گے، میرا محبوب پھر آئے گا۔ اس کے پردے میں رب نے پیغام یہ دیا، فرمایا مکہ تو پیغمبروں سے رہا ہوں، لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں، آپ نے تو چلے جانا ہے پر اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو یہ پیغام دے جانا ہے، کسی کے مقدر میں میرا مصطفیٰ آ جائے تو پھر کلمے سے گریز نہیں کرنا، نام محمد سنتے ہی سر جھکا دینا ہے، جھولی پھیلا دینی ہے، خیرات نور محمدی سے فیض یاب ہو کر اپنی دنیا کو سنوار کر آخرت کو چار چاند لگا لینے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی، زمانہ جناب آدم کا تھا، اسٹیج جناب آدم کا تھا، خطیب جناب آدم صفی اللہ تھے، ذکر محمد عربی کا ہو رہا تھا، لوگوں زمانہ موسیٰ کلیم اللہ کا تھا، قوم موسیٰ کلیم اللہ کی تھی، منبر ان کا سجا ہوتا تھا، محفل ان کی سجی ہوتی تھی، لیکن آمد مصطفیٰ کے چرچے ہو رہے ہوتے تھے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا دور تھا، قوم ان کی بیٹھی ہوتی تھی، تبلیغ ان کی ہو رہی ہوتی تھی، لیکن ذکر محمد عربی کا ہو رہا ہوتا تھا۔ زمانہ چلتا رہا، دور بدلتا رہا، خطیب بدلتے رہے، مبلغ بدلتے رہے، کتاب بدلتے رہے، منبر بدلتے رہے، اسٹیج بدلتے رہے، محفلیں بدلتی رہی، قومیں بدلتی رہی، آخر ایک زمانہ ایسا آیا بغیر باپ کے پیدا ہونے والا جناب مریم کا لخت جگر
عیسیٰ روح اللہ تشریف لاتے ہیں، منبر سج جاتا ہے، قوم سامنے بیٹھی ہے اور مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میری قوم میں بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری سنانے آیا ہوں، ایک زمانہ آنے والا ہے میرے بعد ایک احمد نام شخص آنے والا ہے، فرمایا وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لا رہا ہے۔ یہاں سے قرآن کی نص سے پیغمبر کی زبان سے نبی آخر الزمان کو احمد کہا گیا، لیکن جناب عبد المطلب کی زبان سے مصطفیٰ کو محمد کہا گیا۔ میں بات کو کلوز کرتے ہوئے نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب والا عرب کی سرزمین ہے، سمد العرب نام کا ایک شخص ہے جس کو مصطفیٰ کا دادا عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی ہسٹری دے کر میں بات کو واضح کر کے آپ کو شان ولایت کا جملہ دے کے بات ختم کر دوں گا۔ عرب کا طریق تھا، عرب کے سینکڑوں قبائل ہر سال مکے کی سرزمین پہ جمع ہو جاتے اور آ کر ایک دوسرے قبیلوں کے ساتھ ملاقات کرتے، ہر قبیلے والا اپنا ایک سردار مقرر کرتا، حرم کعبہ میں آ کر اس کے سر پہ دستار باندھتے تھے، قبیلے والے کہا کرتے تھے تو آج کے بعد ہمارا سردار ہے، ہم دستار تیرے سر پہ باندھتے ہیں، آج کے بعد پورے قبیلے میں جہاں جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، تنازع ہوگا، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا، جو کچھ تو فیصلہ کر دے گا ہم تیری بات کو تسلیم کریں گے۔ ہزار سینکڑوں لوگ آ کر، قبائل آ کر وہاں اتحاد کرتے، ہر سردار کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی، جب پگڑی باندھی جاتی معاہدہ ہو جاتا، آخر پہ سردار مل بیٹھتے، ایک میٹنگ ہوتی حرم کعبہ میں، وہ کہتے بات سنیں، ہمارے قبیلے والے لڑیں، فیصلہ ہم کریں گے، اگر سردار لڑ پڑے تو فیصلہ کون کرے گا؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، مؤرخین نے اس کو رقم کیا، وہ کہنے لگے یار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑا ہی زمانے میں حسین ہے، بڑا ہی شاہکار ہے، سخاوت میں سب سے اعلیٰ ہے، جرات میں سب سے آگے ہے، برہادری کا شاہکار ہے، اس کے چہرے کو دیکھے تو نور چمکتا ہے، اس کی رفتار کو دیکھے تو عجیب لگتا ہے، اس آدمی کی بات میں تاثیر ہے، اس کا انداز نرالا ہے، ایسا نہ کر لے اسے ہی اپنا سردار بنا لے۔ عرب کے سینکڑوں قبائل کے سردار آگے بڑھتے ہیں، عبد المطلب کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں سب کے سردار تم ہو، سب کے آقا تم ہو، سب کے وڈیرے تم ہو، ہم سارے اپنی پگڑیاں اتارتے ہیں، تیرے تھر پہ دھرتے ہیں، تجھے سردار مانتے ہیں، ہمارے قبیلے لڑیں گے تو فیصلے ہم کریں گے، اگر سردار لڑیں گے تو فیصلے آپ کریں گے۔ میری طرف دیکھنا میں جملہ خاص دینے جا رہا ہوں۔ عرب والے سردار اپنے سر سے پگڑی اتار کر نیچے لے آتے، یہ پگڑی اس کے ساتھ باندھتا، دوسرا دوسرے کے ساتھ باندھتا، تیسرا تیسرے کے ساتھ باندھتا، پگڑیاں باندھتے چلے جاتے، باندھتے چلے جاتے، باندھتے چلے جاتے، ساری پگڑیاں باندھ کر جناب عبد المطلب کو بلاتے، آپ کے سر پہ دستار سجاتے اور سر جھکا کے کھڑے ہوتے اور کہتے یاد رکھو آج کے بعد ہم سب کا سردار عبد المطلب ہو گیا ہے۔ جب سرداری کا تاج پہنا دیا گیا، مصطفیٰ کے دادا جان نے کعبے کا طواف شروع کیا۔ میں نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، جب جناب عبد المطلب آگے آگے ہیں، سارے سرداران پیچھے پیچھے ہیں، قبائل کی قومیں پیچھے پیچھے ہیں، طواف کعبہ ہو رہا ہے، عبد المطلب دیکھتے ہیں کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے۔ عبد المطلب حیران ہوئے، آج تک کعبہ جھکا نہیں ہے، یہ تو مٹی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے، جھکتا کبھی نہیں دیکھا، آج کیا ہو گیا ہے؟ عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں، کعبے کی دیوار سے منہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کعبہ خیر تو ہے، آج جھکتا جھکتا نظر آتا ہے، کعبے کی دیوار سے آواز آتی ہے عبد المطلب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں آپ کا پوتا جناب محمد پیدا ہو چکا ہے۔
جناب عبد المطلب گھر جاتے ہیں، گھر جا کے جناب آمنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی ہے عبد المطلب میں پہلے بھی پاک تھی، میں اب بھی پاک ہوں، میرے سے نور تو ظاہر ہوا ہے پر مجھے معلوم نہیں ہوا، میری جھولی آباد ہو گئی، مجھے لگتا ہے مجھے نہیں یہ تو زمانے کو آباد کرنے آ گیا ہے۔ عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں، اماں آمنہ بیٹے کو اٹھاتی ہیں، مصطفیٰ کے دادے کے ہاتھ میں پکڑاتی ہیں، جب عبد المطلب اٹھاتے ہیں تو میں جملہ دینے والا ہوں، اس کو غور سے سننا ہے، دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نام اس کا محمد رکھتا ہوں۔ جب نام محمد رکھا نا، اٹھا کے حرم میں لے آئے، جب حرم میں لے کر آتے ہیں نا، سردار اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وڈا سردار تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ نے خوبصورت پوتا عطا کیا ہے۔ سارے قبائل کے سردار وڈا سردار وڈا سردار وڈا سردار کے نعرے لگا کے آگے بڑھتے ہیں، عبد المطلب کو مبارک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں نام کیا رکھتے ہو؟ فرمایا میں محمد رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا آج تک ہم نے محمد نام کسی سے سنا نہیں ہے۔ عبد المطلب بولے آج تک اتنا خوبصورت آیا بھی نہیں ہے۔ میں بات کہہ کے آخری بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا لوگوں یاد رکھ لو، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہوں عبد المطلب نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولی ہیں، مصطفیٰ کے دادا ہیں، منصب میں ولی ہیں۔ نبی کی زبان سے نکلا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، فرمایا جو میرے بعد آئے گا احمد اس کا نام ہوگا۔ عبد المطلب کی زبان سے نکلا محمد اس کا نام ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرت عبد المطلب ولی ہے، ولی کی زبان سے نکلا ہے محمد۔ رب کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے، فرمایا اب میں دین اتار رہا ہوں، کلمہ اتار رہا ہوں، تو اس میں یہی جملہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں عقیدے کا جملہ دے کر، شان ولایت کا جملہ دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم داتا علی حجویری کی ولایت کو نہیں مانتے، بابا معین الدین چشتی میری کی ولایت کو نہیں مانتے، خواجہ فرید الدین گنجے شکر کو نہیں مانتے، ہم بزرگان ڈوڈا شریف کو نہیں مانتے، ہم فلاں صاحب کو نہیں مانتے، ہم کسی ولی کو نہیں مانتے، ہم کسی کا ہم باتیں کے قائل نہیں ہیں۔ میں درد دل سے جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر ولی کو نہیں مانتے، اللہ کے محبوب کا محمد نام رکھنے والا کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، ایک ولی ہے نام عبد المطلب ہے۔ اگر ولایت قبول نہیں ہے، ولایت منظور نہیں ہے تو پھر کلمہ چھوڑنا پڑے گا، پھر تمہیں یوں کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر کلمہ پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ تو اپنی تکبیر چینج کرنی پڑے گی، آذان چینج کرنی پڑے گی، صرف قرآن کو ماننے والوں پھر کہنا پڑے گا اشہد ان محمدن کی بجائے کہنا ہوگا اشہد ان احمد رسول اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج اگر کوئی قرآن کا دعوے دار ولایت کا منکر آ کے یہ کہے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ اشہد ان احمد رسول اللہ، میں منبر پہ بیٹھ کے گارنٹی سے کہتا ہوں وہ آج بھی قادیانی کہلائے گا، کل بھی قادیانی کہلائے گا۔ یہ ولایت کا فائدہ ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ ولی کے منہ سے نکلا ہوا محمد نام رب کو اتنا قبول ہو گیا، ایمان بھی اسی سے مل رہا ہے، رحمت بھی اسی سے مل رہی ہے۔ آؤ بزرگان ڈوڈا شریف کے دربار پہ آنے والوں، زندگی بھر اولیاء سے محبت رکھنا، پیار کرنا، وفا کرنا، ان کے درد سوالی رہنا، یہ ہمارا کام ہے۔ جھولیاں بھر دینا ان کا کام ہے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے رب کا کام ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔